اور پوری دنیا میں اس وقت غریب نواز کے عرس پاک کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ہر سال چھٹی شریف کے موقع پر عاشقان غریب نواز کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو دور و دراز کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد غریب نواز کی چوکھٹ پر آ کر حاضری اور اپنے نذرانے پیش کیا کرتے ہیں۔ حقیقت ہے، سبحان اللہ۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم ہر سال محفلیں سجاتے ہیں اور کرامتیں سن کے خوش ہو جاتے ہیں۔ غریب نواز کے کھڑاؤں کا واقعہ، راجا کے اونٹوں کو زمین پر بٹھا دینے کا واقعہ، انا ساگر کو کاسے میں بھر لینے کا واقعہ، بے شک سبحان اللہ۔ صرف ان باتوں کو سنتے ہیں اور انہی میں الجھے رہتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مقام، یہ مرتبہ خواجہ صاحب کو پروردگار عالم نے کس وجہ سے عطا فرمایا، کیا کہنے میں، سبحان اللہ۔ وہ کون سا راستہ تھا جس پہ چلنے کے بعد غریب نواز کو یہ مقام، یہ مرتبہ ملا، بزرگوں کا طریق کیا ہے جس پہ چلنے کے بعد ان کو پروردگار عالم کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ ہمیں بزرگوں کا طریق معلوم نہیں، ہمیں بزرگوں کا راستہ پتہ نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ لیکن انعام یافتہ بندوں کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ آئیے بزرگوں کا راستہ کون سا تھا اسی کو میں بتانے کی آج کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہم اور آپ سب کوششیں کرتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں، دولت ہمارے پاس آ جائے، ناموری مل جائے، لقب مل جائے، ٹائٹل مل جائے، جبکہ غریب نواز کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صرف ایک ٹائٹل کے سلسلے میں فکر مند رہا کرتے تھے اور پوری زندگی اسی پر عمل کرتے رہے۔ ان کی کوششیں یہ تھی کہ میں صحیح معنی میں پروردگار عالم کا بندہ بن جاؤں۔ کیا کہنے میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بھی بندہ ہوں پروردگار کا، آپ بھی بندے ہیں، لیکن صحیح معنی میں بندہ وہ ہوتا ہے، بندہ کہلانے کا حق اسے ہے جو اپنی نہیں بلکہ اپنی مالک کی مرضی کے مطابق چلا کرتا ہے، جو اپنی مرضی کا غلام نہیں بلکہ اپنی مالک کی مرضی کا غلام ہوتا ہے۔ اور ہم اور آپ اپنی خواہشات کے غلام، اپنی مرضی کے غلام۔ ہماری مرضی یہ کہے کہ یہ کام کرو، اگر نہیں کرو گے تو روزی میں تنگی ہو جائے گی، تو وہ کام چاہے خلاف شرع ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جبکہ بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ روزی تنگ ہو یا زندگی تنگ ہو، لیکن ہمیں پروردگار عالم کا بندہ بننے کا ہنر آ جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب پروردگار عالم کا بندہ، سچا بندہ بننے کا ہنر کیسے ملے گا؟ کیا تنہا عبادت کر کے یہ ہنر مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا اکیلے رہ کر یہ ہنر حاصل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اکیلے رہ کر سچا بندہ بننے کا ہنر حاصل ہوتا تو پروردگار عالم قرآن میں ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ مطلب رب تبارک و تعالی کا سچا بندہ بننے کے ہنر کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کی صحبتوں کو اختیار کرنا ضروری۔ جب تک بندہ ان کی صحبتوں کو اختیار نہ کرے گا، جب تک وہ پروردگار عالم کا سچا بندہ بننے کا ہنر حاصل نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ کے انعام یافتہ بندے یہی ہیں۔ قرآن کہتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہی وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی کا انعام نازل ہوا ہے۔ بے شک۔ اس لیے بزرگوں کی صحبت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ صحبت جتنی بڑی ہوتی ہے تو انسان کی سوچ بھی اتنی اچھی ہوا کرتی ہے، اور جب تک انسان کی سوچ درست نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا مقصد اچھا نہیں ہوگا۔ اور اچھی سوچ ملتی اچھی صحبتوں سے۔ جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی وہ عمل کرتا ہے اور ویسے ہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صحبت جتنی اچھی ہوگی سوچ اتنی اچھی ہوگی۔ صحابہ کو صحبت ملی حضور کی، تو صحابہ کا
کوئی جواب نہیں. کیا کہنے ہیں بے بس سبحان اللہ. اور تابعین کو صحبت ملی صحابہ کی تو ان کا جواب نہیں. اور حضور تو یہ فرماتے اگر کسی جنگ میں میرا ایک بھی صحابی موجود ہو تو پروردگار عالم اس کی برکت سے اس جنگ کو فتح و نصرت عطا فرمایا کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. تو صحبت جتنی اچھی ہوتی ہے انسان کی سوچ اتنی اچھی ہوتی ہے. غریب نواز کو یہ مقام، یہ مرتبہ اور ان کی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوا، جو بدلاؤ آیا ان کی زندگی میں، یہ بزرگوں کی صحبت اور ان کی خدمت کی بنیاد پر. اگر ذہنوں کو کشادہ کریں، توجہ کو میرے قریب کریں تو میں آپ کو بتاؤں غریب نواز کے والد کے انتقال کے بعد آپ کو وراثت کے اندر ایک باغ ملا. 15 سال کی عمر میں آپ اس باغ کی باغبانی کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے. ایک روز آپ اپنے باغ میں موجود تھے کہ وہاں پر ایک بزرگ تشریف لائے جن کا نام ابراہیم قندوزی بتایا گیا ہے. جب غریب نواز کی نظر ان کے چہرے پر پڑی تو دل چاہا کہ کیوں نہ اس بزرگ کی خدمت کر لی جائے. انگور کا باغ تھا. انگور کے کچھ دانے لے کر غریب نواز حضرت ابراہیم قندوزی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا کہ سرکار ان کو قبول فرمائیے. تو آپ نے انگور کا ایک دانہ تک نہیں کھایا، ایک دانہ تک نہیں کھایا، بلکہ اپنی جھولی سے ایک تھیلی نکالی، اس تھیلی سے کوئی کھانے کی چیز نکال کر چبا کر غریب نواز کے منہ میں دی. کہا اس کو کھا لو. غریب نواز کہتے جیسے ابراہیم قندوزی نے اپنے منہ میں چبا کر وہ چیز میرے منہ کے اندر رکھی، بس اسی دن سے میرے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور پروردگار عالم کی محبت میرے دل میں سما گئی. سبحان اللہ. بہت خوب. پتا چلا پروردگار عالم بزرگوں کے چبائے ہوئے میں، بزرگوں کے جھوٹے میں وہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے کہ اگر وہ چبا کر کچھ کسی کو دے دیں تو اس کی زندگی بدل جایا کرتی ہے. اس لیے حضور نے تحنیک کی تعلیم فرمائی. اگر بزرگوں کے چبائے ہوئے میں ان کے جھوٹے میں تاثیر نہ ہوتی تو حضور تحنیک کی تعلیم نہ فرماتے. ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے اس زمانے میں یا اس بستی میں، اس شہر میں جو نیک ہو، اس سے کچھ کھجور یا کوئی میٹھی چیز اس سے چبا کر کے بچے کے منہ میں دے دیں. اس اچھے انسان کی اچھی عادتیں، اس کے چبائے ہوئے کی برکت سے پروردگار عالم اس بچے کو عطا فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان تو غریب نواز کی زندگی میں یہاں سے بدلاؤ شروع ہوا، انقلاب پیدا ہوا. غریب نواز نے پھر دنیا سے کنارہ کر لیا، دنیا کی محبت نکل گئی. باغ رضائے خداوندی کے لیے آپ نے غریبوں کو دے دیا اور پھر آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے. سمرقند، بخارا کا سفر کرتے ہوئے حصول علم دین کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ظاہری تعلیم، ظاہری علم جو کتابوں کا علم ہوا کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے مختلف شہروں کا سفر کیا. اور سفر کرتے کرتے آپ بغداد مقدس پہنچے. اور بغداد کے ایک قصبہ جس کو ہارون بھی کہا جاتا ہے اور ہرون بھی کہا جاتا ہے، اس وقت وہاں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا بڑا نام غریب نواز نے سنا تھا، جن کو خواجہ عثمان ہارونی کہا جاتا ہے. آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ سرکار میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں، میں بیعت حاصل کرنا چاہتا ہوں. خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے مریدوں میں شامل کیا اور جیسے غریب نواز نے بیعت حاصل کر لی تو خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو حکم دیا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، بسم اللہ و بحمدہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. جب یہ تمام کام ہو چکے تو پھر غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے قریب بلایا اور ہاتھ کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا معین الدین جا، میں نے تجھ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے تجھ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا. میرے عزیزو، پھر غریب نواز 20 سال تک اپنے مرشد کا بستر اٹھا کر جہاں مرشد جاتے وہاں پر غریب نواز جاتے، اپنے مرشد کی خدمتیں کرتے رہے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے اور یہ ذہن ملتا ہے کہ بندے اگر تو اللہ کا مقبول بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پروردگار عالم کے مقبول بندوں کی خدمت کر، پروردگار عالم تجھ کو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی مقام عطا فرماتا ہے ماں باپ کی خدمت کی بنیاد پر، کبھی مقام عطا فرماتا ہے علماء اور مشائخ کی خدمت کی بنیاد پر.
کبھی مقام عطا فرماتا ہے بیوی اور بچوں کی خدمت کی بنیاد پر، اور کبھی مقام عطا فرماتا ہے بندگانے خدا کی خدمت کی بنیاد پر۔ جب بندہ بندگانے خدا کی خدمت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے پیار فرماتا ہے اور اپنی قرب کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان جیسے ہی غریب نواز نے بیعت حاصل کی تو جناب خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو کلاه چہار ترکی عطا فرمائی، اللہ۔ چار کونوں والی ٹوپی، اور چہار ترکی سے مراد یہاں یہ ہے کہ چار چیزوں کو ترک کرنے والی ٹوپی عطا فرمائی، بے شک بے شک، اور چار چیزوں کو ترک کرنے کی تعلیم وہاں پر آپ نے فرمائی۔ فرمایا دنیا سے کنارہ کر لو، ترک دنیا کی تعلیم آپ نے فرمائی۔ دنیا جانتے ہیں کیا ہے؟ دنیا وہ ہے جب سے پروردگار عالم نے دنیا کو بنایا ہے پھر کبھی اس پر رحمت کی نظر نہیں فرمائی۔ دنیا مردار ہے جس کی محبت میں ہم پروردگار عالم کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، گناہوں میں ڈوب کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی دنیا ہے جو پروردگار عالم سے بھی انسان کو دور کر دیتی ہے اور محبوب پروردگار سے بھی دور کر دیا کرتی ہے۔ تو چار چیزوں کو ترک کرنے والی چار چیزیں، ان میں سے پہلی چیز تھی ترک دنیا، بے شک، دوسری ترک عقبہ، یہ تھوڑی سی سخت چیز ہے کہ آخرت کو کیسے ترک کر سکتا ہے انسان، آخرت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ تو علماء فرماتے ترک عقبہ سے مراد یہ ہے کہ بندگی اس لیے نہ کرو کہ پروردگار عالم جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے، بندگی اس لیے نہ کرو کہ پروردگار عالم جنت عطا فرمائے، بندگی اس لیے کرو کہ جنت کو بنانے والا پروردگار راضی ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے بندگی کرو۔ ترک عقبہ سے یہ مراد ہے۔ بے شک، نمبر 3 آپ نے تعلیم فرمائی ترک خواب و خوراک، نہ زیادہ سو اور نہ زیادہ کھاؤ۔ زیادہ سونا اور زیادہ کھانا انسان کو نقصان دیتا ہے۔ چوتھی ارشاد فرمایا ترک خواہش نفس، کیا کہنے، ہم تو خواہش نفس کے غلام ہیں۔ نفس کہتا ہے غیر عورت کو دیکھ تو دیکھ لیا، نفس کہتا بدکاری کر تو کر لی، نفس کہتا جھوٹ بول تو بول دیا، نفس کہتا ہے چغلی کر تو کر ڈالا۔ جب تک انسان خواہش نفس کو اپنے پیروں کے تلے نہیں کچلے گا جب تک وہ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا اور پروردگار عالم کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جب انسان ان چاروں چیزوں کو کر لیتا ہے، دنیا کو ترک کر دیتا ہے، عقبہ کو ترک کر دیتا ہے، خواب و خوراک کو ترک کر دیتا ہے، خواہش نفس کو ترک کر دیتا ہے، اس کو اپنے پیروں کے نیچے کچل دیتا ہے، تو پھر حضور فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے پروردگار عالم اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر پوزیشن یہ ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، وہ لب ہلاتا ہے تو پروردگار عالم دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبی، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ۔ میرے عزیزو ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے، جب دعا کرتے ہیں تو پھر امید یہ رکھتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو جائے۔ جبکہ غریب نواز کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کبھی پروردگار عالم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں تھے، وہ پروردگار عالم کی نافرمانی کرتے ہی نہیں تھے، تو پروردگار عالم نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان عطا فرمائی کہ ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ تقدیریں بدل دیا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کے نام لینے والوں صرف ان کی کرامتیں سن کر خوش نہ ہوا کرو، یہ بھی دیکھا کرو کہ وہ کون سے راستے پر چلا کرتے تھے۔ کیا کہنے، بزرگوں سے محبت کرنی چاہیے، بزرگوں کے پاس جانا چاہیے، وہاں جانے سے عزتیں ملتی ہیں، مرتبے ملتے ہیں، مقام ملتے ہیں۔ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی خود اپنے ساتھ لے کر غریب نواز کو بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرتے تھے۔ بے شک بے شک، آج تو تیرے میرے کا جھگڑا ہے کہ میرا مرید فلاں کے پاس نہیں جائے گا، میرا مرید فلاں کے پاس نہیں جائے گا۔ خانقاہوں پر پوچھا جاتا ہے مرید کس کے ہو، کہاں سے آئے ہو، جبکہ خواجہ عثمان ہارونی خود اپنے مرید کو لے کر بزرگوں کے آستانوں پر جایا کرتے تھے۔ ایک بزرگ جن کا نام ہے جناب عبداللہ سیستانی، ان کی بارگاہ میں لے کر خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کو پہنچے تو بڑا زوردار استقبال کیا گیا، لیکن غریب نواز نے دیکھا جناب عبداللہ سیستانی کانپ رہے ہیں، تو جناب عبداللہ سیستانی نے کہا
معین الدین تمہارا آنا مبارک ہو، لیکن تم سوچتے ہوگے میں کانپ کیوں رہا ہوں، میری یہ کیفیت کیوں ہے، میری یہ حالت کیوں ہے؟ تو سنو، ایک روز میں قبرستان گیا قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، تو ایک قبر پر عذاب نازل ہو رہا تھا اور اس کے عذاب کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ بس اسی وقت میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، عبداللہ ایک نہ ایک روز تو تجھے بھی یہاں آنا ہے، جو سانپ کا گھر ہے، جو بچھو کا گھر ہے، جو تنہائی کی کوٹری ہے، تمہیں بھی اس کے اندر آنا ہے، نہ جانے تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اسی دن سے میں رو رہا ہوں، اسی دن سے میں تڑپ رہا ہوں، جب میرے سامنے کوئی قبر کا تذکرہ کرتا ہے تو میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہے کرتے ہیں۔ غریب نواز کہتے ہیں ان کی گفتگو کا ایسا اثر ہوا میرے دل پر کہ اس دن سے میں نے دنیا کے لیے کام کرنا چھوڑ دیا، آخرت کی تیاریاں کرنی شروع کر دی۔ دنیا کی محبت نکلی جناب ابراہیم قندوزی کی خدمت کی بنیاد پر، قدرت تک رسائی ہوئی حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت کی بنیاد پر، اب آخرت کی فکر ہو رہی ہے جناب عبداللہ سیستانی کی خدمت کی بنیاد پر۔ تو بزرگوں کی خدمتیں کر کے ہمیں بڑے مقام اور مرتبے حاصل ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمیں خدمت کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ ایک اور بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں لے کر جناب خواجہ عثمان ہارونی جب غریب نواز کو پہنچے تو غریب نواز نے دیکھا کہ وہ نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ بس دل میں خیال پیدا ہوا کہ ابھی نماز کا ٹائم تو ہوا نہیں، لیکن یہ نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ روشن ضمیر بزرگ تھے، انہوں نے دل کے حال کو جان لیا۔ کہا معین الدین تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں نماز سے پہلے نماز کی تیاری کیوں کر رہا ہوں؟ تو میرے ذہن میں سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا عجلوا التوبۃ قبل الموت عجلوا الصلاۃ قبل الفوت، موت سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو اور نماز چھوٹ جانے سے پہلے نماز ادا کرنے میں جلدی کرو۔ کبھی بزرگوں کے آستانے پر یہ ارادہ لے کر جایا کریں کہ ہمیں نماز کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں تلاوت کا قرب حاصل ہو جائے، ہمیں پروردگار عالم کا قرب حاصل ہو جائے۔ صرف اپنی مرادیں اور اپنی خواہشیں مانگنے نہ جایا کرو، بلکہ کبھی کبھی جا کر یہ بھی کہا کرو کہ ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں تو اللہ کا مقبول بندہ ہے، اللہ کا قرب تجھے حاصل ہے، تیرے توسل سے پروردگار عالم ہمیں اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ کبھی یہ دعائیں بھی کیا کرو، لیکن نہیں، ہم تو صرف دنیا کی جھمیلے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہاں جاتے ہیں، دنیا کے جھمیلے اور اس کی پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ مانگو پریشانی سے چھٹکارا بھی، اپنی خواہشات جائز خواہشات بھی طلب کرو، لیکن اس سے پہلے آپ پروردگار عالم کی رضا کے لیے فکر کیا کرو۔ بزرگوں کے آستانے پر کیسے جانا چاہیے؟ کبھی سمجھا آپ نے، کبھی سوچا؟ ہم تو جاتے تو سیلفی لیتے ہیں، ہم تو گھومنے کی نیت سے جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے وہاں پر تلاش کریں گے، سکون دہ جگہیں وہاں پر ہم جا کر تلاش کریں گے، ہم خوبصورتی کی طرف ہماری طبیعت مائل ہوا کرتی ہے۔ لیکن غریب نواز ایک اور بزرگ ہیں جن کا نام ہے عبداللہ انصاری، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جانتے ہیں کس انداز میں؟ غریب نواز کی محفل سجانے والوں کبھی یہ بھی سمجھو کہ غریب نواز کا کردار کیا تھا۔ آپ عبداللہ انصاری کے مزار پر جب حاضر ہوئے تو رات کو عشاء کا وضو کر کے جب بیٹھے آپ تو فجر اسی وضو میں ہو گئی اور پوری رات ذکر کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے اجمیر جاتے بھی ہیں تو 5 منٹ بیٹھنے کی وہاں تو توفیق نہیں ہوتی، گھومنے میں سارا وقت نکال دیا۔ خدا کے بندے تو گھومنے گیا تھا وہاں۔ اور بزرگوں کے آستانوں پر جانے کے کچھ لوگ منکر بھی ہیں، کہتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں جانے پر، اور کچھ تو بدعقیدے ایسے بھی ہیں جو حضور کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کیا ملتا ہے حضور کے آستانے سے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، ہم تو غریب نواز کے آستانے پر دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، علماء کے سر جھکے ہوئے ہیں، عہدیداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں سے کچھ نہ ملتا تو آج ان کے سر جھکے ہوئے نظر نہیں آتے۔ غریب نواز سفر کرتے کرتے بغداد شریف بھی پہنچے، جیلان بھی پہنچے، اور جیلان میں پہنچنے کے بعد تو 57 دن تک مسلسل آپ غوث اعظم کی خدمت کرتے رہے۔ غوث اعظم سے آپ نے فیوز و برکات حاصل کیے۔ 57 دن کے بعد عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں معین الدین وہ ہے جس کو ہندوستان کی بادشاہت پروردگار عالم نے عطا فرما دی ہے۔ اور ملتا کیا ہے بزرگوں کے آستانے سے جانتے ہیں؟ غریب نواز سفر کرتے کرتے لاہور پہنچے، داتا علی حجویری، داتا گنج بخش صاحب کشف المحجوب آپ انتقال کر چکے تھے جب آپ وہاں پر پہنچے۔
تو آپ نے ان کے مزار پر 40 دن چلا کیا۔ 40 دن چلا کرنے کے بعد غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را، پیر کامل، کاملہ را، رہنما۔ آپ فرماتے ہیں کہ گنج بخش وہ ہیں جن کا فیضان عالم پر عام ہے، اور وہ خدا کے نور کے مظہر ہیں، جو ان کے پاس آ جائے گا اس کا دل اللہ کی محبت سے منور ہو جائے گا۔ اللہ سبحان ناقصاں پیر کامل، جو ادھورے ہیں، جو ناقص ہیں، ان کو غریب نواز مکمل کر دیا کرتے ہیں، بے شک بے شک ان کو دادا گنج بخش مکمل کر دیا کرتے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں کاملہ را پیر کامل، ناقصاں را پیر کامل، ناقصوں کے لیے پیر کامل غریب نواز ہیں، ان کو تمام ناتماموں کو تمام اس آستانے پر کیا جاتا ہے، اور کاملہ را رہنما، جو بڑے بڑے ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، اغواس ہیں اس دور کے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ آستانہ وہ ہے کہ یہ بڑے بڑوں کی رہنمائی کا کام کیا کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اور آخر میں شان غریب نواز بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، غریب نواز وہ ہیں کہ جب خواجہ عثمان ہارونی آپ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا کہ بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرو، تو آپ نے عرض کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ۔ کیا کہیے، جب یہ آواز آپ کے پیر خواجہ عثمان ہارونی نے سنی تو کہا آج سے میرا معین الدین مجھے بہت محبوب ہے، اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے۔ دنیا کا ہر مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، لیکن یہ غریب نواز کی شان ہے